بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة وفي موضع الآخر إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کے دولت سے نوازا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، بہت ہی بڑا احسان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دن بھی نصیب کیا. الحمدللہ. آج سیفنا تسناخ ابھی کچھ دن بھی باقی ہے. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب کر دے. یہ لیلۃ القدر ایک خاص رات ہے جو ہم سب کو تلاش ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کا بھی مقصد ان فاندہ مقاصد، ان فاندہ دلہ یہی ہے کہ وہ شخص جو ہے لیلۃ القدر پالے، وہ رات پالے جو خیر من الف شہر ہے. 1000 راتوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ مبارک رات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کے بھی ایک خاص خصوصیت، ایک فضیلت نقل کیا ہے. وہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں ہی نازل کیا. دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بہت مبارک رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، اتارا، جو ہے آسمان سے جو ہے زمین تک اتارا. اس کے بعد جو ہے اس مبارک رات کی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ مبارک رات کون سا ہے؟ وہ لیلۃ القدر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے، یہاں تک کہ قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں پر اور دوسرے مخلوق پر اس قرآن کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پھر جو ہے وہ انکار کیا. ہم اس کو بہت سنبھال نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کرم سے اس عظیم الشان نعمت قرآن کو، آخرت میں ہمیں معلوم چلے گا کہ یہ کون سی نعمت اللہ نے ہمیں دیا تھا. انسان کے دل کا انتخاب کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا کہ وہ لا کر کے آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جو ہے صحابہ، اس کے بعد اب تلک اور قیامت کے صبح تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو انشاءاللہ قرآن کو الحمد سے ناس تلک جانیں گے. تو یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے، بغیر ایک حرف ایک لیٹر کے بتیکنے جانے ہوئے بھی انسان کو یاد ہو سکتا ہے. صحابہ کے دور سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ کے دور سے اب تلک کروڑوں، عرب ہو چاہے عجم ہو، عربیر ہو نت عربیر ہو، اتماخنت ویکو ہرچ کلیر ہو، عربی کا ایک بتیکنس کا بھی ٹھکانہ نہیں.
بچے شروع سے جو اس پر محنت کیا جائے تو پھر جو پورا سورہ اخلاص بھی ہے تو تھوک جان جاتے ہیں. بچے اس پر محنت کیا جائے تو بچے 7-8 برس کے بچے بھی حافظ بن جاتے ہیں. میرے استاد کے، میں نے کئی دفعہ یہ کہا، میرے استاد کے بیٹی سیس یارہ خلیفین میں حافظہ ہو گئی. تو یہ عظیم الشان نعمت یہ قرآن ہے. یہ قرآن عظیم الشان نعمت ہے. اب ہمیں یہ سب فضیلتیں سن کے کتنے خوشی ہوتی ہے، کتنے دل میں کتنے مسرت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے. لیکن یہ صرف جو ہے صرف فضائل کو سنانے کا مقصد نہیں، بلکہ قرآن کا ایک دل ہے. قرآن کا ایک دل ہے. وہ دل کیا ہے؟ ہدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تاکہ ہم اسے رہنما حاصل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور حفاظ کے ذریعے سے ان کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کیا ہے، اور عامت الناس اور سبھی کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہدایت کا ذریعہ بنایا. اب ہمیں یہ پوچھنا ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے قرآن کے صحیح معنی میں قدر کیا یا نہیں. اس عظیم الشان کے نعمت کے قدر ہم سب میں ہے یا نہیں. اس کو ہم سچ مچ میں نعمت سمجھتے ہی یا نہیں سمجھتے. ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اللہ کے پیغمبر پر اترا. اللہ رب العزت نے جو ہے انسان پر خاص رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے سامنے، جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے عمل یہ دکھاتا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اللہ کی ہی کتاب سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم مسلمان یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس نعمت کا سچ میں قدر کرتے ہیں؟ میں بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جو حقیقت بھی ہے کہ ہم اتنا قرآن سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ قرآن کو صرف ہم لپیٹ کر ہی الماری میں رکھنے کے ہی عظیم سمجھتے ہیں، باقی کچھ نہیں. نہ ہی ہمیں ہمارے پاس جو ہے قرآن کو الفاظ صرف معنی تو چھوڑ صرف سیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس انٹریسٹ نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جا کر کے دیکھ پورے سورینامہ میں ایک جماعت کے بارے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، میں ایک مسجد کے بارے میں نہیں کر رہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کئی جماعتوں میں لیس دینے کا موقع دیا. میں نے سب جماعتوں میں ایک ہے سورینامہ میں ایک ہی پرابلم، انٹریسٹ نہیں. نہ خود سیکھنے کا انٹریسٹ ہے، نہ ہی بچوں کو سکھانے کا انٹریسٹ ہے. تو پھر ہم کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ میں مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہم کے انٹریسٹ ہی نہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود انٹریسٹ نہیں ہے. یہ ایک واحد ایک اینخا کلاس ہے جس میں جو ہے ہم پیسے نہیں لیتے، پھر بھی کوئی نہیں آنے والا، نہیں ہے کوئی نہیں آنے والا. جو آتے بھی ہے اس کے حال 2 دن آیا، 3 دن آیا، 3 ہفتے آیا، اس کے بعد 1 مہینہ غائب، اس کے بعد چاند رمضان کا چاند عید کے چاند نظر آیا، پھر سے اسی طرح آ جایا. اس طرح چلتا ہے ہمارے بروں میں بھی. بھائی ذرا ہم سمجھے، ہم اس بات کی ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم ایک بچوں کو پڑھانے کا ایک لیسٹیج کاتوخوری ہے، ایک لیسٹیج کاتوخوری ہے. اگر ہم نے اس کو اس لیسٹیج میں نہیں پڑھایا، وہ پھر سے پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے. اودرس خود اس کو بھیجیں گے، بھائی تم جا کر کے کام کرو، تم جا کر کے جو ہے جا کر کے
کام کرو یا جو ہے دوسرے چیزوں میں مشغول ہو جائیں گے، وہ پھر پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو پھر کب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے؟ کب ہم خود بھی پڑھیں گے؟ ہم کب خود جا کر کے قرآن کی صرف میں ایک حق کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ الفاظ اس کو قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا یہ فرض ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ تو جب ہم اس میں ہی اتنا کوتاہی کہ ہم دیکھنے کے کہ ہم دیکھ کر ناظرہ پڑھنے میں ہی انٹرسٹ نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم خود مسلمان رہیں گے یا ہمارے آنے والے نسل مسلمان رہیں گے؟ جب تک مکتب مضبوط نہیں ہوگا تب تک ایمان ٹکے گا نہیں۔ خسکیدنس اس کی گواہی دیتا ہے، خسکیدنس اس کی گواہی دیتا ہے۔ بچوں کے ہی ذریعے سے آنے والے خینہ راسی میں دین باقی رہے گا۔ جب ہم نے اس پر محنت نہیں کیا، ہم نے خود بھی محنت نہیں کیا، ہمارے جو ہے آنے والے نسل مسلمان نہیں رہے گا۔ اور یہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، یہ اینخ کے یہاں پہ مسجد میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور اس کو ہم جب تک ہم اس کو سیریس نہیں لیں گے تب تک ہمارے فوائد خان نہیں ہوگا۔ میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں، حضرت جی حافظ پٹیل صاحب جو ایروپا کے جو ہے امیر تھے رحمہ اللہ، ان سے میں نے خود سنا کہ انگلینڈ میں وہ آئے تو انگلینڈ کے حال کیا تھا، انگلینڈ کے حال کیا تھا کہ سون داخ کو جمعہ ہو رہا تھا۔ سون داخ کو جمعہ کون سے دن ہوتا ہے؟ فرائی داخ کے ہوتا ہے نا، تو لیکن وہ سب سون داخ کو پڑھتے تھے جمعہ۔ آج جا کر کے انگلینڈ کے حال دیکھو، وہاں پر ہر علاقے میں آپ کو مکتب ملے گا، مکتب، ہر مسجد میں مکتب، اور مکتب کا معنی جو ہم کہتے ہیں لیس تو وہ ہے، اور روزانہ جو ہے 4 بجے شام سے جو ہے 7 بجے یا 8 بجے تک رہتا ہے روزانہ۔ فیش داخ فماندہ فریدہ فماندہ تفریدہ، وہاں پر جو تراویح ہوتا ہے تو پھر ایک تو مسجد کی تراویح، اس کے بعد جو ہے مکتب کے کلاسوں میں کئی تراویح ہوتا ہے، بعض جگہ پر تو 20 گو تراویح ہوتا ہے، 20 دفعے قرآن تراویح میں ختم ہو رہا ہے۔ یہاں مین مسجد میں ایک ہوتا ہے، اس کے بعد بچے اپنے آپ کو جو وہاں پہ پیچھے جا کر کے تراویح کرتے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ انٹرسٹ یہاں پہ حضرت حافظ پٹیل صاحب بھی فرماتے تھے کہ ہم گشت کرنے کے لیے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے ہم ہندوستان سے آئے یہاں پر کام کرنے کے لیے، تم ہمیں پھر سے مسجد تلک لا رہے ہو۔ محنت ہوا نا، ذہن بدلا، دیکھو اس ذہن سے لے کر کے اب تک ذہن بدلا نا، وہ بدلنے کے لیے تیار تھے تب جا کر کے یہ حال ہوا۔ ہم بدلنے کی ہم کیوں نہیں بدلنے کے لیے تیار؟ اس ذہنیت کے ساتھ ہم کیوں چل رہے ہیں؟ یہاں تک کہ سورینام کے ہولینڈ میں بھی جاتے ہیں اسی ذہنیت سے جاتے ہیں، ان کے جو ہے دیکھ لو وہاں پر جو ہے جو دینک ویسا سورینام سا نیدرلینڈز کے بھی یہی ہے۔ کیوں؟ یہ ایک سورینام سا دینک ویسا ہے کہ ہمیں بچوں کا پاس پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو چھوڑ دو، لیکن ہم اپنے بچوں کو ایسی چیزوں میں بھی ضرور رکھ دیتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں دے گا، پیسے کے ساتھ پیسے بھی دے دیتے ہیں، گاڑی کا انتظام کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اللہ کی کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اور خود پڑھنا بھی نہیں جانتے، خود پڑھ نہیں رہے، جو پڑھنا جانتے وہ بھی پڑھ نہیں رہے۔ کتنے غفلت، یہ بدلنا چاہیے، اس چیز کو بدلو، یہ ہم اور آپ ہی بدلیں گے، اور کوئی آ کر کے نہیں بدلے گا، کوئی باہر سے آ کر کے نہیں بدلے گا، ہمیں اپنے یہ سوچ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے اس سوچ کو کیا کرنا ہے؟ بدلنا ہے۔ اللہ کرے دل میں بات آ جائے، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک درد بھی ہے اور ایک امید بھی ہے۔ درد اس لیے کیونکہ جو ہے
कई साल हो गए फिर भी उसी सोच से, फिर भी उसी सोच से ऐलान हो, फिर भी जो है कोई ना पढ़ने के लिए तैयार, ना जो है आने के लिए तैयार। क्यों हो रहा है ऐसा? नमाज में हम आते हैं, मुसल्ली हजरात कई लोग आते हैं, ताख्ता तो नहीं खाता प्रोसेस, जितने भी लोग मस्जिद में आते हैं उन लोगों को नहीं बात कर रहा हूँ जो नहीं आते हैं, वो जो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में रोजाना आते हैं, मैं मस्जिद में कह रहा हूँ, सही माने में नमाज पढ़ तो लेते हैं लेकिन नमाज के अहकाम नहीं जानते। अब उनको पूछो कि भाई नमाज में आप तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन जो है नमाज किन चीज़ों से टूटता है, तो उनको मालूम नहीं होगा। नमाज के कितने फ़राइज़ है ताकि जो है आपको मालूम चले कि जो हम नमाज में ना कर रहे तो फिर कैसे होगा, मालूम नहीं होता। क्यों मालूम नहीं? ये मौलाना और मियाजी लोगों के काम का। ये तो फ़र्ज इल्म है, ये verplechter kennis है, ये verplechter kennis है। ऐसा हमारा दीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तबके को ही दे दो, पादरी को ही भी दे दो, किसी और को कोई किसी को ही दे दो, वो सब हमारे लिए काम करके और हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये हमारा दीन नहीं सिखाता। ये हमारा मजहब ये नहीं सिखाता। हमारा मजहब ये सिखाता है कि तुम खुद करो। हमारा मजहब ये सिखाता है कि तुम खुद इल्म हासिल करो, सीखो, खुद करो, तब जाकर के कामयाबी होगा, तब जाकर के कामयाबी होगा। जो इमाम सलाम फेर देता है तो खत्म सलाम, और तो फिर नमाज खत्म हो जाता है ना, है ना। इमाम जब फर्स्ट नमाज पढ़ाता है, उसके बाद जो सलाम फेर देता है तो नमाज खत्म होता है ना। उसके बाद कौन सी नमाज पढ़ना है? इमाम के साथ तो नमाज नहीं पढ़ना फिर ना, फिर अकेले अकेले नमाज पढ़ना है ना। उसका माना क्या है? उसका माना ये कि अब हमें बाकी अहकाम खुद जानना होगा, किस तरह हमें नमाज पढ़ना है। फिर ये ऐसा क्यों? हम बहुत दूर है, अब अल्लाह की किताब से हम बहुत दूर है। और याद करना, ये किताब अगर हमारे गफलत ऐसा ही रहा तो अल्लाह उस दिन से हिफाजत करे जब कुरान हमारे सामने खड़ा हो जाए और कहेगा इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया। बहुत बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक मौके पर हम हैं, बहुत खतरनाक जो है सिचुएशन में हम हैं, जिसका हमें एहसास तक नहीं है। हमें एहसास तक नहीं है, हमें एहसास तक नहीं है कि हम जो है कितने खतरनाक चीज पर है और जो है कितने खतरनाक सिचुएशन में है। और जो है हम मुतमईन हैं, हम मुतमईन हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि ये दीनदारी की इलामत नहीं है। जब तक के हम चाहे तबलीग जमात में वक्त गुजारे, चाहे उलमा के साथ वक्त गुजारे, चाहे मस्जिद में आकर के 5 वक्त की नमाज पढ़े, जब तक के मेरे अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि मुझे अल्लाह का दीन सीखना है, हम दीनदार नहीं है। जब तक के मुझे ये ईमानी जज्बा पैदा नहीं होगा कि मुझे भी अपने बच्चों को हाफिज बनाना है, तब तक नहीं। याद करा, तब तक अभी हम उस दीनदारी कैटेगरी में है ही नहीं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह शैतान ने हमारे अमाल को मुज़य्यन करके रखा हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शख्स इतना जो है उसके जो अल्लाह ताला ने उसको जो है दीनदार बनाया हुआ है और उसका दिल में ख्याल भी ना आए कि मुझे दीन का इल्म हासिल करना है। उसके दिल में ख्याल नहीं आया कि मेरे पास छोटे बच्चे हैं और जो है और मेरे पास छोटे बच्चे हैं, मैं एक को तो हाफिज बना दूं, मैं एक को तो हाफिज बना दूं। हमें तो पढ़ाने का इंटरेस्ट ही नहीं था, हाफिज तो दूर ही की बात है। अपने बच्चों का हाफिज बनाना तो दूर ही बात। और ये कोई बहाना नहीं है कि मौलवी बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, खाएगा क्या, ये चीज ये लॉजिक में आता भी नहीं। इस वक्त तो समझने के लिए भी दलील चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के हैं, जो वो सब भी तो गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना, है या नहीं है? अपने दिल से पूछो,
اپنے دل سے پوچھو. دنیاوی اعتبار سے کسی نے جو ہے بہت بڑا جو ہے ڈگری حاصل کیا پھر بھی وہ غربت کی زندگی گزارتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بہانہ نہیں کہ کوئی عالم بن جائے گا, کوئی جو ہے حافظ بن جائے گا تو غریب غربت والی زندگی گزارے گا. رزق اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ بہانہ نہیں ہے, یہ بہانہ نہیں, یہ کوئی چیز نہیں. اصل بات تو یہی کہ ہم اللہ کی کتاب سے بہت دور ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس کو لے کر چلو, اس کو جاؤ خوب سوچو کہ میں نے کیا کہا ہے, کیا کہا ہے, کیا کہہ رہا ہوں. اللہ وہ فراست نصیب کرے جب اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے آنے والے خینرات سے کتنا خفار میں ہے. اس کو سمجھو, بہت دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو ہے, اور امید بھی ہے کہ انشاءاللہ کسی کے تو دل میں آ جائے, کسی کے دل میں تو آ جائے, کوئی تو سمجھ لے کہ جو ہے ہم سچ میں ہم کہ ہاں صرف پڑوسی دیش کو ہی دیکھ لو, پڑوسی دیش ہی کو دیکھ لو, خویانہ ہی کو دیکھ لو, وہاں پر جا کے حالات دیکھ لو آپ جی. وہاں پر دین کے ایک الگ ماحول پیدا ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکتب ہی سے شروع ہوا. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے. جب ہمیں خود پڑھنے کا انٹریسٹ نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا کریں. جو ہمیں جو ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اسکول کے لیے تو ہمیں بچوں کو کہنا نہیں پڑ, ہم خود تیار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اسکول کے لیے ادھر 4 بجے صبح تک لائن میں کھڑا ہو جاتے ہیں تاکہ بچے کے انصرافنگ ہو جائے. 4 بجے صبح تک, صبح سے, تاکہ بچوں کے انصرافنگ ہو جائے. بس بچے جو ہے سندلک ہے, 4 برس کے نہیں ہے جو ہے, یا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سال فرلیس ہو جائے, سال ہو جائے, ایک سال گم ہو جائے, تو پھر جو ہے اس کے لیے جو ہے ہم سیلو جا کر بریفی لکھتے ہیں بھی کہ دیکھو ہمارے بچے ابھی جو ہے اتنا ہے گا کہ وہ کلوٹر میں جا سکتا ہے یا پیٹر میں جا سکتا ہے. اتنا محنت کرتے ہیں, اس میں کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیچارہ اللہ کی کتاب ہی جس کو ہم تنزیل, جس کو ہمارا عقیدہ یہ, جس کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کی کتاب ہے, پھر بھی جو ہمیں اعلان کرنا پڑتا رہا ہے, بار بار لوگوں کو ترغیب دینا پڑ رہا ہے کہ بھائی آؤ خود سیکھ, آ کر کے اللہ کی کتاب سیکھو. تو اس کا معنی یہ کہ دینداری ہمارے اندر نہیں ہے, اللہ کی کتاب کی عظمت ہمارے اندر نہیں ہے. اس کے لیے پیدا کرنا ہوگا, ورنہ قیامت کے دن یہ کتاب خود ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک, قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا. تو جب ہمارا یہی حال ہوگا تو ہم جو ہے دنیا میں تو ہے ہی خسارے میں, آخرت میں اس سے بڑا خسارے, اس سے بڑا خسارہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا صرف ایک حق کے بارے میں کہہ رہا ہوں, وہ بھی ادا نہیں ہو رہا, وہ بھی ہم سے ادا نہیں ہو رہا. اللہ ہمیں خوب توفیق سے نوازے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ ہم سب کی کوتاہی کو معاف کر دے. اور عزم کرو کہ نہیں, اب سے ہمیں اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے, اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے تاکہ جو ہے ہمارے جو ہے ہم خود بھی پڑھیں گے, ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے, ہم اپنے خود بھی پڑھیں گے, ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. مستورات میں بھی ہے, عورتوں میں بھی ہے سوچ پیدا کرو. اللہ ہمیں خوب توفیق سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.